الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، گرامی قدر حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب اور برادران عزیز، علماء کرام، زعماء علاقہ، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے سے میں ضلع بہاڑی میں نہیں آ سکا ہوں۔ کئی سالوں سے جامعہ خالد بن ولید کے محتمم اور حضرت مخدوم محترم مولانا محمد قاسم ظفر صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادگان دعوت دیتے رہے، میرا بھی اشتیاق تھا دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حاضری کے لیے آج کا دن مقرر فرمایا، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں جامعہ کے اس عظیم اجتماع میں اور یہاں کے فضلاء کرام کی دستار فضیلت کے اس تقریب میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ استحکام پاکستان اور تحفظ دینی مدارس ان دونوں عنوانات کے ساتھ یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ہمیں ذرا اس پس منظر میں جانا ہوگا کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے اتنی عظیم اور لازوال قربانیاں کس مقصد کے لیے دی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔
کہ تحریک پاکستان کا جو مقصد بیان کیا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ یقیناً آپ کا ذہن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے نظام اور پھر اللہ کے دیے ہوئے آخری کامل اور مکمل نظام کا عنوان ہے۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت دی تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ ستتر سال اس ملک کے بیت چکے ہیں۔ ہم ذرا اپنی تاریخ پر غور کریں کہ ان 77 سالوں میں لا الہ الا اللہ کے مقدس نعرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا؟ ہمارے پارلیمنٹ کا رویہ کیا رہا؟ ہمارے حکمرانوں کا رویہ کیا رہا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا رہا ہے؟ ہماری بیوروکریسی کا رویہ کیا رہا ہے؟ ہمارے جاگیرداروں کا رویہ کیا رہا ہے؟ ہمارے سرمایہ داروں کا رویہ کیا رہا ہے؟ ہمارے صنعت کاروں کا رویہ کیا رہا ہے؟ کیا آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے ان رویوں پر کوئی غور نہیں کرنا؟ کیا ہم نے اس نعرے کا حق ادا کیا؟ کم از کم میں واشگاف الفاظ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس نعرے کے ساتھ جو زیادتی ہم نے من حیث القوم یا ہمارے اشرافیہ نے ادا کیا ہے وہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی ایک جرم کے حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ ایک لمحہ کے لیے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس کے اندر جو قیام وطن کا مقصد بیان کیا گیا اور جس کی نسبت ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، اسی قرارداد میں جب ابھی نہ پاکستان کا وجود قائم ہوا تھا نہ اسرائیل وجود میں آیا تھا، لیکن صہیونی بستیاں قائم ہو رہی تھی، یہودیوں نے مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے کا آغاز کر لیا تھا، وہاں پر بستیاں قائم کرنا شروع کی تھی۔ تو اس قرارداد کا حصہ ہے کہ ہم صہیونیوں کے اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں اور ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے۔
یہ اس وقت کہا گیا تھا. میں وہ یاد دلا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ پاکستان کی بنیاد میں شامل ہے، یہ اس کی اساس میں شامل ہے. پاکستان بنا تو پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کا مسودہ علامہ عثمانی نے تیار کیا اور نوابزادہ لیاقت علی خان نے بحیثیت وزیر اعظم کے اس اسمبلی میں پیش کیا. آپ کا آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے مسلمانوں کی تائید اس ملک کی تحریک کے لیے کس نعرے سے اور کس نظریے کے ساتھ قائم کی، اور پھر آج تک ہم نے اس ملک کے نظریے کے ساتھ کیا حشر کیا. اگر آج بھی وہ نظریہ زندہ ہے، اگر آج بھی اس مقصد عزیز کے ساتھ کوئی مضبوط قسم کی کمٹمنٹ ہے، تو وہ ان دینی مدارس اور ان کے علماء کرام اور ان کی جماعتوں کے صدقے ہے. انہوں نے اس نظریے کے پرچم کو تھاما ہوا ہے. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ نظریہ تو آپ نے دفن کر دیا تھا. اور آج بھی آپ کا یقین یہی ہے کہ اگر مدرسہ زندہ رہتا ہے، یہ علماء موجود رہتے ہیں، سیاست میں ان کا کردار رہتا ہے، تو پھر یہ اسلام کی بات، اسلام کا نظریہ، اسلام کی بنیاد پر ہماری داخلی پالیسیاں، ہماری خارجہ پالیسیاں، اس کی آواز تر و تازہ رہے گی، زندہ رہے گی. اس لیے مدارس کا خاتمہ اور ان کے کردار کا خاتمہ، ان کو غیر مؤثر بنانا آج ہماری ملکی سیاست اور ان جاگیرداروں اور اس اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا ایجنڈا بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ان کا نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کی استحکام کے لیے اور اس کے نظریے کے استحکام کے لیے آپ کی دینی مدرسے کی کس قدر ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارا کالج اور ہماری یونیورسٹیاں جو حکمرانوں کے نگرانی میں چل رہی ہیں، آج وہاں یہ نظریہ دم توڑ چکا ہے. تو اگر یہ ملک ہمیں پیارا ہے تو ایک نظریے کی بنیاد پر ہمیں پیارا ہے. اگر یہ ملک جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں ایک نظریے کی اساس پر دی گئی تھی، یا تو اعتراف کر لو کہ ہم نے دھوکہ دیا تھا، ہم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، یا تو اعتراف کر لو کہ ہم نے منافقت کی تھی. پھر منافقوں سے نمٹنا بھی ہم جانتے ہیں. ہم نے اگر اس ملک کی سیاست میں سر اٹھایا ہے، اور یہ جو پگڑیاں آپ کو بندھوائی گئی ہیں، جس سروں کے اوپر یہ پگڑیاں باندھی گئی ہیں، یہ سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ سر اونچا رکھنے کے لیے ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تحفظ مدارس دینیہ.
اور پھر الزام علماء کرام پر کہ یہ تو پھر قواریت پیدا کرتے ہیں، یہ تو مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑاتے ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ایک عالم دین نے قرارداد مقاصد کا مسودہ پیش کیا، آج وہ آئین کا حصہ ہے، کسی مکتب فکر کا اس کے اوپر جھگڑا نہیں ہے. سن 1951 میں 22 اسلامی نکات پر تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے کیا، آج بھی اس پر اتفاق رائے موجود ہے. مذہبی دنیا کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے. سن 1973 کا آئین بنا، اس آئین کے اندر اگر آج اسلامی دفعات موجود ہیں اور اس آئین کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے، مملکت کی بنیاد اگر اسلام پر رکھی گئی ہے تو علماء کرام کی موجودگی کی وجہ سے رکھی گئی. اگر علماء نہ ہوتے وہاں پر تو آپ کے آئین میں یہ نہ ہوتا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، پھر آپ کے آئین میں نہ ہوتا کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، پھر آپ کے آئین میں نہ ہوتا کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا، پھر آپ کے آئین میں نہ ہوتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہو جہاں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہو اور وہ اسلامی قانون سازی کے لیے سفارشات مرتب کرے. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئین میں متفقہ ترمیم آئی تو یہ پارلیمنٹ کے اندر علماء کے کردار کے نتیجے میں آئی. اگر وہ علمی میدان میں اس کا مقابلہ نہ کرتے تو تم تو ان کے عقیدے کے سامنے جھک جاتے. آج انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے. MMA تک ہم تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام اپنے اکابر کی امانت سمجھتا ہے اس بات کے لیے کہ عوام کو فرقواریت سے دور رکھنا ہے. ہم اختلاف نہیں ختم کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اپنے رویے تو ہمارے اختیار میں ہیں. رویوں میں تو نرمی لا سکتے ہیں، ملک کو فساد اور فتنے سے اور خون ریزی سے تو بچا سکتے ہیں، معاشرے کو نفرتوں سے تو بچا سکتے ہیں، معاشرے کے تعصبات سے تو ہم بچا سکتے ہیں. اور تمہارا کردار کیا رہا کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے نام سے تم نے ایک دستاویز مرتب کی تو آپ نے ملک کے اندر فساد کا ذمہ دار، دہشت گردی کا ذمہ دار وہ دینی مدرسے کو قرار دیا، اور پھر اسے اتنا مقدس دستاویز قرار دیا کہ یہ تو نیشنل ایکشن پلان کے اختلاف کرتا ہے، جیسے ہم بڑا کوئی جرم کر رہے ہو. میں نے کہا یہ امتیازی قانون ہے، یہ دینی مدارس کے خلاف بنا ہوا ایکشن پلان ہے، اور تمہارا یہ پلان دینی مدارس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. کیسے میں قبول کروں اس کو؟ دستخط تو دور کی بات، مجھے کہا ذرا دعا تو کر لیں، میں نے کہا دعا بھی نہیں کر سکتا. اب وہاں قسم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں دینی مدارس کا نمائندگی کر رہا ہوں یہاں، میں نے مثالیں دی
کہ دینی مدارس ملک کے ساتھ کھڑی ہیں، علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ملکی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کی وحدت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ علماء کھڑے ہیں. آپ نے ان کو تو نشانہ بنایا، لیکن یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو قوم پرستی کا نعرہ لگاتے ہیں، قومیتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، لسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، صوبائی تعصبات کی قیادت کرتے ہیں. مہاجر اور سندھی کا سوال پیدا کرتے ہیں، سرائکی اور پنجابی کا سوال پیدا کرتے ہیں، بلوچ اور پشتون کا سوال پیدا کرتے ہیں، پشتون اور ہزارے کا سوال پیدا کرتے ہیں، پشتون پنجابی کا سوال پیدا کرتے ہیں. یہ تعصبات پیدا کرنا، یہ آپ کی سیاسی قیادت، اسی کا نام ہے. میرے سامنے بیٹھے ہو، میں نے کہا حضرات، میں ایک ایک کو جانتا ہوں، کس کس تعصب کا آپ نعرہ بلند کرتے ہیں، کس طرح اپنے ملک کے عوام کے درمیان اور قوموں کے درمیان اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان آپ نفرتیں پیدا کرتے ہیں، آپ قوم کو لڑاتے ہیں. تعصبات اور نفرتیں آپ کا کام ہے، اور نشانہ بنا دیا آپ نے معصوم مدارس اور علماء کا جو قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ہمارے فرقوں کا نام لیتے ہیں. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں فرقہ وارانہ عناصر ہیں، ہم فرقہ وارانہ عناصر کی موجودگی کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ فرقہ واریت اور مختلف فرقے اور یہ عناصر آپس میں اس وقت لڑتے ہیں جب اس کی ضرورت ہماری ایجنسیوں کو ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہو، ہمارے حکومتوں کو ہو، تب جا کر یہ لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. ان کی سیاسی قیادت نے کبھی بھی ان کو آپس میں لڑانے کی بات نہیں کی. لیکن دکانیں ہیں بڑی اچھی چلتی ہیں، جذباتی ماحول پیدا کرتے ہیں، اور ہم جذباتی ماحول میں جب معقول بات کرتے ہیں تو اس جذباتی ماحول میں ہماری معقول بات جرم بن جاتی ہے. کیا کر دیا آپ نے؟ پھر بھی اسمبلی کے اندر اگر صحابہ کرام کے ناموس کا بل پاس ہوا تو ہم نے پاس کیا ہے. پھر بھی اگر عدالت کے ماحول میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ بخشی ہے تو جمعیت علماء اسلام نے بخشی ہے، اور ان دینی مدارس کی قیادت نے بخشی ہے. آپ کا کیا کردار ہے اس پہ؟ آج بھی اگر پاکستان جب بنا تھا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا اور اس کی افتتاحی تقریب سے قائد اعظم نے خطاب کیا تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہماری معیشت کا مدار اسلامی تعلیمات پر ہوگا. مغرب کی نظام معیشت نے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. آج سود کے خاتمے کے لیے آئینی ترمیم جمعیت علماء لانے میں کامیاب ہوئی ہے. آپ نے ایک ڈھیلا ڈھالا بے معنی قسم کی فیڈرل شریعت کوڈ بنایا جس کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں تھی، اور اگر اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو جاتی تو وہ اپیل قیامت تک کے لیے اپیل ہوتی، اس کی سماعت کا کوئی زمانہ ہی نہ آتا. جس کورٹ کا اپنا جج اپنی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا، جس کا اپنا فیصلہ 1 منٹ کے اندر اندر غیر مؤثر ہو جاتا ہے اپیل کی صورت میں، جمعیت علماء اسلام نے اس میں جان ڈالی ہے کہ اب آئین کی روح سے اس کا اپنا جج ہی اس کا چیف جسٹس بھی بن سکے گا، اور اس کے جج کو ایک عزت اور احترام کا ماحول ملے گا.
اور اگر اس کے خلاف اپیل کی گئی اور سپریم کورٹ یا شریعت اپیلیٹ بینچ نے 1 سال کے اندر اندر اس پر فیصلہ نہ دیا تو اسی شریعت کورٹ کا اپنا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا. تو سود کے خلاف فیصلہ بھی تو اسی شریعت بینچ نے دیا ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ 1 جنوری 2028 سے سود ختم ہو جائے گا، لیکن یہ آپ نہیں دیکھ رہے، یہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ شریعت بینچ کے اندر جو طاقت پیدا ہوئی ہے اسی 26ویں ترمیم کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس میں یہ سب سے پہلے لکھا گیا کہ یہ ترمیمی بل جب پاس ہو جائے گا، ایکٹ بن جائے گا تو فوری طور پر ملک کے اندر نافذ العمل ہوگا. اس کو بھی پڑھے نا. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آتی تھی، پیش ہو کر چلی جاتی تھی کمیٹیوں میں اور وہاں کمرے ڈمب ہو جاتے تھے. آج اس کو لازم قرار دیا گیا کہ اس کو بحث کے لیے ایوان میں پیش کیا جائے تاکہ قانون سازی کے لیے بنیاد بن سکے. تو اس محاذ پر جو کامیابیاں ہمیں آج ملی ہیں تو یہ جہد مسلسل کے نتیجے میں اللہ نے عطا کی ہے. آپ بتائیں جو قائد اعظم کا نام لے لے کر نہیں تھکتے اور ہمیں نسبت کرتے ہو کہ انہوں نے تو اختلاف رائے کیا تھا، اپنا کردار بھی ذرا دیکھو نا. قائد اعظم کو تم جیسے لوگوں کی صورت میں جو ناخلف اولاد ملی ہے، اور تم وہ لوگ ہو جن کے بارے میں خود قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرے جیب میں جتنے سکے ہیں سب کوٹے ہیں. تم ان کوٹے سکوں کی اولاد ہو. ہم نے ان کی فکر اور ان کے نظریے اور ان کے نعرے کی لاج رکھی ہے. تو اگر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے تو اسی نظریے سے بنے گا جس نظریے کا پرچار علماء کرام کر رہے ہیں اور دینی مدارس کر رہے ہیں. اسی لیے تو تمہیں جچتی نہیں ہے. تمہارا کردار مجھے یاد نہیں ہے. آج 77 سال گزر گئے، 77 سال پاکستان کے. بلوچستان کا مریض آج بھی علاج کے لیے کراچی جاتا ہے. 77 سال کے بعد بھی بلوچستان کا مریض آج بھی علاج کے لیے کراچی جاتا ہے. اور کم بختو تم نے اس وقت قائد اعظم کو علاج کے لیے بلوچستان زیارت میں پھینک دیا تھا. ان کے ساتھ تمہارے خلوص اور عقیدت کا ہم پہلے دن مشاہدہ کر چکے ہیں. تو اس طرح ملک نہیں چلے گا. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بیوروکریسی سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جاگیردار سے بھی کہنا چاہتا ہوں، صنعتکار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر تم پاکستانی ہو اسی کا شناختی کارڈ کی بنیاد پر میں، میرے مدرسے کا طالب علم، میری جماعت کا کارکن، پاکستان کا غریب آدمی، وہ بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر پاکستان کا شہری ہے. تم کس بنیاد پر اپنی فضیلت بیان کر سکتے ہو؟ ہم پاکستانی، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اور ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ. لیکن پاکستان کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے. ہم نے آپ کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا، پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا. جو فسادات اس وقت 23 سال سے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں، یہ کس مستقبل کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ ذرا سوچا ہے کبھی؟
تمہارے کردار نے ریاست پاکستان کے خلاف نفرتوں کی بنیاد رکھتی ہے. ریاستی قوتوں کے خلاف وہاں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ نفرتیں اگلے 5-6 نسلوں میں بھی تم دور نہیں کر سکو. تم نے جمعیت علماء اسلام کو ان علاقوں میں غیر مؤثر بنانے کے لیے جو وتیرے استعمال کیے، جو بین الاقوامی ہدایات حاصل کی، جو بین الاقوامی ایجنڈا لے کر آپ پاکستان میں آئے، تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ قوت جو ہے ہم اس کو بیچ سے نکال دیں گے، اور پتہ نہیں کیا تمہارے پروگرام تھے. بخدا نہ تم اس ملک میں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کے قابل ہو، نہ تم اپنی خارجہ پالیسی میں اسرائیل کو تسلیم کرا سکتے ہو، اور نہ تم قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دے سکتے ہو. نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. قائد اعظم نے اسرائیل بننے کے بعد اس کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا تھا. تم اسے سر پہ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہو. اور جب پاکستان 47 میں بنا اور 48 میں اسرائیل بنا، تو اسرائیل کے سب سے پہلے صدر نے اپنا سب سے پہلا جو خارجہ پالیسی بیان دیا، تو اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اسرائیل کا سب سے اولین مقصد اور اس کی سب سے اولین ترجیح ایک نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ ہوگا، یعنی پاکستان کا خاتمہ. تو ان کے بارے میں ہماری سوچ اور ان کی ہمارے بارے میں سوچ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا یہ علماء کرام کا کردار رہا ہے. اور ابھی حال ہی میں 7 ستمبر سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں ایک بار پھر 50 سال گزرنے کے بعد ان کی ایسی کمر توڑ کر رکھ دی کہ وہ اگلی صدی تک بھی دوبارہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. اگر ملک کو مستحکم رکھنا ہے، اگر تمہیں پاکستان کا استحکام چاہیے، تو دینی مدرسے اور علماء کے ساتھ معاملات ٹھیک کرتے ہوں. ہماری نیتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن تمہارا رویہ مشکوک ہے. تم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، ملک مستحکم ہو جائے گا، ملک کو اپنا منہج مل سکے گا، ملک کو وہ راہ مل سکے گی جس راہ پہ چلنے کے لیے اسے قائم کیا گیا تھا. ہمارے رویے اور ہماری نیتیں صاف ہیں. تو میرے محترم دوستو، اس نہج کو ہم نے صاف کرنا ہے، واضح کرنا ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہم اس میں، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، بات کو پوری مکمل ہونے دیں. مغرب کا مجھے بھی احساس ہے.
انشاءاللہ العزیز اس ملک کو مستحکم کرنا ہے، پرچم نبوی کو سربلند رکھنا ہے، اس کی قیادت میں ملک کو مجتمع کرنا ہے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے اور عوام کا حقوق امن کی صورت میں محفوظ رہے گا، ان کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ان کے تحفظ کرنے میں پاکستان کی بقا اور اس کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مستحکم فرمائے، اس کو ہمیشہ جاویدان